یہ مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ مغفرت کے دروازے چوپٹ کھول دیے ہیں، رحمت کے گٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اوپر عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں سے در حقیقت مطالبہ یہ ہے کہ اس مہینے کو خالصتاً عبادت کے کام میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے استعمال کرو۔ 11 مہینے تم لگے ہوئے ہو اپنے دنیا کے کاروبار میں، وہ بھی ہم نے تمہیں اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اس کاروبار میں لگ کر تم بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ مہینہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ 11 مہینے میں تمہارے اندر جو غفلت پیدا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے، اس مہینے کے اندر اس زنگ کو دور کر لو، اور غفلت کے زنگ کو دور کر کے اس میں اپنے روح کو تقویت دو، اپنی روحانیت میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو کمزور پڑ گیا تھا 11 مہینوں میں، اس تعلق کو مضبوط کر لو۔ اس غرض کے لیے یہ مہینہ ہم نے تمہیں دیا ہے، لہذا اس کا نظم اوقات ایسا ترتیب دو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکال سکو، نفلی عبادتیں بھی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ کر سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص موقع تھا، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نظام اوقات کو اس طرح ترتیب دینے کی کوشش کرے کہ جو دوسرے کام ہیں جو سارے سال چلتے رہتے ہیں ان میں جتنے کاموں کو مختصر کر سکے وہ مختصر کرے، اور جو وقت اس طرح بچے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت قرآن میں صرف کرے۔ مثلا عام دنوں کے اندر تلاوت قرآن کا موقع پوری طرح نہیں ملتا، یہ بہت کم ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم سے خاص خصوصیت رکھتا ہے۔ آدمی یہ طے کر لے کہ میں روزانہ اتنے پارے پڑھا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑے انسان، زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے، اور اس بات کا اہتمام کرے کہ جب میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے جو حلال کام تھا اللہ کی خاطر، تو جو حرام کام ہے وہ کسی قیمت پر اس مہینے کے اندر نہیں کروں گا۔ آنکھ کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، کانوں کی حفاظت کروں گا، رزق حلال سے افطار کروں گا، ورنہ اس کے کیا معنی کہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھا اور افطار کر رہے ہو حرام مال سے، رشوت کے مال سے، دھوکے کے مال سے، سود کے مال سے، قمار کے مال سے، تو یہ کیسا روزہ ہوا کہ آدمی روزہ رکھ کے افطار کرے حرام سے۔ لہذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ حلال روزی ہو، حلال آمدنی ہو، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا